اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما رؤف صدیقی صاحب. بہت شکریہ رؤف صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. 3 بار آپ کی پہلے بھی اتحاد ماضی میں ہوئے ہیں اور ابھی بھی حالیہ آپ اتحاد بھی کر کے آئے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ حکومت میں تھے, اس سے پہلے میاں صاحب کے ساتھ تھے, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. تو سر ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں آپ رؤف صدیقی صاحب, سچا پیار نہیں مل رہا ہے ایم کیو ایم کو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو نیشنل لیول پہ آتی ہیں, لیکن جب ان کو حکومت بنانی ہوتی ہے وفاق میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و کرم ہے کہ ایم کے ایم کے ووٹ بیلنسنگ ووٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے وہ آتے بھی ہیں, پھر ہماری تعریفیں بھی کرتے ہیں, ہم سے تحریری معاہدہ بھی کرتے ہیں اور علم نشرہ بھی کرتے ہیں, پورے پاکستان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہوا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, حکومت ان کو مل جاتی ہے, تو صرف ضرورت کے وقت ایم کیو ایم یاد آتی ہے. اور ہمارے لیے ضرورت اس لیے ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے پاس یہ تو نمبر گیمز ہیں. ہمارے پاس قومی اسمبلی میں اتنے نمبرز نہیں ہوتے کہ ہم انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنا سکیں یا ہم کوئی آئینی کام کر سکیں. اسی طریقے سے پروونس کی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں, جس طریقے سے آبادی کا تناسب پولیٹیکل بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے, بلکہ جینون نہیں پولیٹیکل بنیادوں پہ, تو یہ ایک ڈسکرمنیشن تو صوبے سندھ کے اندر موجود ہے. تو ہمیں تو ظاہر بات ہے انہی سے بات کرنی ہوگی جو پاکستان کی حکومت بنا رہے ہوں گے. اور ہم تو ظاہر بات ہے قومی دھارے کے لوگ ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان کی ہمیشہ تیسری بڑی سیاسی جماعت رہی ہے, پارلیمانی جماعت رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ 2018 میں ہماری سیٹیں چھین چھان کے خیرات کے طور پہ اور صدقے کے طور پہ دی گئیں اور چھینی گئیں ہم سے اور لوٹی گئیں یہاں سے. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 سے لے کر اب تک سندھ کا شہری علاقے کی نمائندگی کو خاطر میں نہیں لایا گیا. سیاسی بھی اور سماجی بھی ایک ڈسکرمنیشن تو ہے نا یار رؤف صدیقی صاحب. لیکن آپ 2018 سے 2023 تک حکومت کا حصہ رہے وفاق میں, لیکن اس کے باوجود آپ خود ہی اب یہ کہتے ہیں کہ شہری سندھ کو کچھ نہیں دیا گیا. تو آپ حکومت میں رہتے ہوئے بھی پھر شکایت ہی اب کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملا؟ نہیں, حکومت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو صرف اسی حد تک ذمہ دار ہیں نا, اور اسی کو ہم اون کریں گے نا کہ جو 1-2 وزارتیں ہمارے پاس تھیں اور وہ وزارتیں بھی کیسے چلی تھیں. دوسری بات ہے کہ 2018 میں ہم کوئی خوشی سے نہیں گئے تھے معاہدہ کرنے کے لیے, ایک جبر کی کیفیت تھی. اور یہ بات میں برملا کہہ چکا ہوں, 2018 میں جب رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا ہم بڑی بحالت مجبوری گئے تھے, اور یہ گلے شکوے ہمارے ہوتے ہی رہے. یہ سوال ہم سے کرنے کے بجائے یہ سوال ان پارٹی کے سربراہوں سے پوچھے کہ آپ لوگ کے نزدیک میثاق کی حرمتی کوئی نہیں ہے, معاہدے کی اہمیتی کوئی نہیں ہے, اور اس ڈٹائی کے ساتھ آپ لوگ معاہدے کرتے ہیں اور آتے ہیں اور پھر باہر نکل کے اعلان بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد عمل بھی نہیں کر سکتے. تو معاہدوں پہ عمل درآمد کرنا بااختیار فریق کی ذمہ داری ہے, یہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری تھی. تو یہ رؤف صدیقی صاحب جو جبر کی کیفیت آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں, پھر یہ 2022 میں بھی جبر کی کیفیت کے بنا پر ہی آپ پھر حکومت میں گئے؟ نہیں, وہ جو 2022 کی بات تھی وہ تو ہم خود 5 سال سے اتنے فرسٹریٹ ہو چکے تھے کہ ہم تو بہت پہلے ہی نکل جاتے. 2-3 مرحلے ایسے آئے تھے کہ ہم نکل جاتے, اور پارٹی نے پوری متفقہ طور پہ تھا کہ نہیں جی ساتھ چھوڑا جائے. لیکن میں نے وہی آپ سے عرض کیا 2018 میں, اور جیسی ہمیں اندازہ ہوا تو ہم نے اسی وقت اپنی راہیں جدا کر لی تھی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ اٹھا کے تو دیکھیے نا, کوئی ایک بات تو بتائیے جو اس شہر کے لیے, سندھ کے شہری علاقوں کے لیے, جہاں سے یعنی ستم ظریفی یہ ہے کہ وزیر اعظم یہاں سے منتخب ہونے کے لیے ووٹ لینے آ گیا, جو ابھی صدر ہیں وہ یہاں سے ووٹ لے کے جیت کے گئے یہاں سے, اور پتہ چلا کہ وہ دونوں ہی کے دونوں نظر اسلام آباد ہو گئے. انہیں تو خیال بھی نہیں آیا کہ اس شہر کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے, جو وفاقی حیثیت سے کیا جا سکتا ہے وہ تو کرنا چاہیے تھا نا. بالکل صحیح. اچھا رؤف صاحب, پوری حکومت ان کے پاس تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.